بہت مہذب یہ اپنے آپ کو کہلانے والے ہندوستانیوں کو جو وہ قیدی تھے ان کو ایک دوسرے سے بدفعلی کرنے پر مجبور کیا گیا۔ شرمناک طریقے سے انہوں نے بغاوت کے دوران جو مسلمان گرفتار ہوئے ان کے جسموں پر سور کی چربی جو ہے اس سے مساج کیا گیا، چوکوں میں سرعام پھانسیاں دی گئیں۔ برطانیہ کا بادشاہ چارلس دوئم اس کی بیوی کو جہیز میں یہ موجودہ بمبئی کا شہر دیا۔ ہندوستانیوں کا خون بہانا جو ہے جائز ہے، جو آج کل اپنے آپ کو مہذب قوم کہلواتی ہے۔ برطانیہ، برٹش امپائر، ان کا یہ بھیانک چہرہ تھا۔ بر صغیر پاک و ہند کے وسائل لوٹ لوٹ کر یورپ لے کے جانے والی اقوام، جنہوں نے وہاں پر بر صغیر پاک و ہند کی لوٹی ہوئی دولت سے اپنے شہر تعمیر کیے، اپنی صنعتیں تعمیر کیں، صنعتیں بنائی، وہاں پر کاروبار سیٹ کیے، ڈیولپمنٹس کیں، اور آج وہ اپنے آپ کو دنیا کی مہذب قوموں میں شمار کرتے ہیں۔ ذرا دیکھیے تو صحیح ان کے ماضی کے کچھ کرتوت کہ انہوں نے کیسے ہندوستان میں اپنے قدم جمائے اور یہاں کے وسائل کس طرح لوٹے۔ 1600 میں برطانیہ میں تجارت کی غرض سے کچھ کمپنیاں تشکیل پاتی ہیں اور ملکہ برطانیہ ان کی فل سرپرستی کرتی ہے، اور وہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت ہندوستان منتقل ہو جاتے ہیں کہ ہم یہاں پر آ کے تجارت کریں گے۔ اس میں ایک بات یاد رہے کہ کبھی ملکہ سے یا بادشاہوں سے تجارتی کمپنیوں کی اسٹیبلش کرنے کے لیے اجازت نہیں لی جاتی، لیکن ان کی بدنیتی، برطانیہ کی بدنیتی یہاں سے عیاں ہو جاتی ہے کہ ان لوگوں نے تجارت کی غرض سے ایک پلاننگ کے تحت پروگرام تشکیل دیا اور ہندوستان کی طرف اپنے تاجروں کو منتقل کیا۔ مغربی اقوام کا ہندوستان کی جانب آنے کا سلسلہ چل نکلا، اور غالباً 1602 میں ہالینڈ کی ایک تجارتی کمپنی بھی ہندوستان تجارت کی غرض سے منتقل ہو گئی، اور وہ یہاں سے کچھ ہندوستان کی مصنوعات اپنے ممالک میں ایکسپورٹ کرنا چاہتے تھے۔ ہالینڈ کے علاوہ انگلینڈ کے تاجروں کی تعداد زیادہ تھی۔ انہوں نے دریائے ہگلی کے کنارے کوچن، مچھلی پٹم اور دیگر ہندوستانی شہروں میں تجارتی کوٹھیاں بنائیں اور اپنے دفاتر قائم کیے۔ یہ تجارتی کوٹھیاں کہنے کو تو تھیں، لیکن یہ تجارتی کوٹھیوں کے نام پر ان لوگوں نے وہاں پر قلعے تعمیر کرنے شروع کر دیے، اور وہاں پر باقاعدہ سیاسی سرگرمیوں میں یہ لوگ انوالو ہو گئے، اور رفتہ رفتہ انہوں نے اپنے ڈیفنس کے لیے ان قلعوں میں، جنہیں یہ خود شو کرتے تھے کہ یہ تجارتی سرگرمیوں کے لیے ہمارے دفاتر ہیں، یہاں پر اپنے ڈیفنس کے لیے انہوں نے فوجی بھی ان کے ساتھ رہنے شروع ہو گئے، اور مغربی جو یورپ سے آئے تھے، انگلینڈ کے، ہالینڈ کے، پرتگال کے، اسپین کے، اور اس کے بعد 1612 میں غالباً شہنشاہ جہانگیر کے دور میں ان لوگوں نے باقاعدہ اپنی تجارتی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ایک خصوصی اجازت نامہ بھی حاصل کر لیا شہنشاہ سے۔ اس بارے میں شہنشاہ جہانگیر کو ان کی خفیہ سرگرمیوں کی اطلاعات ملتی رہیں، جس کے تحت شہنشاہ جہانگیر نے ان پر کچھ عرصے کے لیے پابندی لگائی، لیکن یہ لوگ یورپین اقوام جو تاجروں کے روپ میں یہ لوگ آئے تھے، اور یہاں پر انہوں نے ہندوستان کی سیاست میں انوالومنٹ اپنی شو کر دی۔ یہ وقتاً فوقتاً جب ان کی شکایات، کمپلینٹس شہنشاہ جہانگیر کے پاس جاتیں،
تو یہ لوگ وہاں جا کر معافی مانگتے، ریٹن میں لکھ کے دیتے کہ ہمیں معاف کر دیں، ہمارے کچھ لوگوں نے غلطیاں کی ہیں، ہمارے کچھ لوگوں نے یہ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے لوکل آبادی کے ساتھ، پاپولیشن کے ساتھ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے اس طرح کے واقعات رونما ہوئے ہیں، تو وہ معافیاں مانگتے اور پھر وہی سرگرمیاں شروع کر دیتے۔ برطانیہ کی یہ جو تجارتی کمپنیاں تھیں، انہوں نے ایک پلیٹ فارم پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر ایک کمپنی بنائی اور یہ تمام لوگ متحد ہو گئے اور متحد ہو کر انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا، اور 1639 میں والی چندر نگر سے کئی سو ایکڑ زمین ایسٹ انڈیا کمپنی نے خرید کی اور وہاں پر ان لوگوں نے ایک شہر آباد کیا۔ یہ شہر مدراس شہر جو آج کل موجود ہے، مدراس شہر کی شکل میں ہے اور مدراس شہر قائم ہوا، اور یہ والی چندر نگر سے کئی سو ایکڑ زمین ایسٹ انڈیا کمپنی نے لے کر یہ مدراس شہر تعمیر کیا۔ مدراس شہر کی تعمیر کے بعد جب انہوں نے زمین پرچیز کی تو یہاں پر ایک بہت بڑا چرچ بھی قائم کیا۔ پھر انہوں نے مدراس شہر میں قلعہ جارج سینٹ کے نام پہ ایک بہت بڑا قلعہ تعمیر کیا اور وہاں پر مکمل عسکری سرگرمیاں شروع کر دیں، اور جو ہندوستان میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز چل رہی تھی ان کے خلاف ان لوگوں نے سازشیں تیار کرنی شروع کر دیں۔ اسی قلعے میں ہندوستان کی حکومتوں کے خلاف سازشیں تیار ہونے لگیں اور یہ پیسے کے بل بوتے پر وہاں کے مقامی سیاستدانوں کو خریدتے، ان کی ہمدردیاں حاصل کرتے، اور اس کے بعد یہ رفتہ رفتہ اپنے سسٹم کو آگے بڑھاتے رہے۔ ہندوستان میں بڑی تیزی سے یہ قلعے تعمیر ہونے شروع ہو گئے۔ 1668 میں برطانیہ کے بادشاہ چارلس دوئم کی پرتگالی بیوی کی طرف سے اس کو جہیز میں ملنے والا یہ جو تھا یہ موجودہ بمبئی شہر ملا اس کو جہیز میں، اس کی پرتگالی بیوی کی طرف سے برطانیہ کے بادشاہ چارلس دوئم کو۔ برطانیہ کا بادشاہ چارلس دوئم 1668 میں اس کی بادشاہت تھی انگلینڈ میں، اور اس کی بیوی پرتگال کی رہنے والی تھی، یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں پرتگیزی نسل سے اس کا تعلق تھا، اور اس کی بیوی کو جو اس کے والدین تھے پرتگیزی تاجر، انہوں نے اس کی بیوی کو جہیز میں یہ موجودہ بمبئی کا شہر دیا جہیز میں، اور اس چارلس دوئم نے 10 پاؤنڈ سالانہ پر، ایک حقیر سی رقم ہے 10 پاؤنڈ سالانہ پر، وہی بمبئی کا موجودہ جو شہر ہے آج کل کا، یہی بمبئی کا شہر اس نے آگے جو ہے اس کو رینٹ آؤٹ کر دیا، کرائے پہ دے دیا، ایک قسم کا مستاجری پہ دے دیا، اور اس کے بعد باقاعدہ ایک حکم نامہ جاری کیا کہ اس شہر کے اندر اور اس کے مضافات میں جہاں جہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کی کوٹھیاں ہیں، قلعے ہیں، وہاں پر ہندوستانیوں کا خون بہانا جو ہے جائز ہے۔ چارلس دوم نے وہاں پر باقاعدہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک سکہ جاری کرنے کی اجازت بھی دے دی، اور جو وہاں پہ ڈیفینسو پوائنٹ آف ویو سے فوجی تعینات تھے ان کو کھلے عام اجازت دے دی کہ آپ کسی بھی مسئلے میں ہندوستان میں ان علاقوں میں کارروائیاں کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ خون بہانے سے بھی آپ گریز نہیں کریں۔ ہماری حکومت کی رٹ یہاں پر قائم ہونی چاہیے اور ہماری حکومت کو وسعت چاہیے، اور اس پر انہوں نے اس نظریے سے، اس پروگرام کے حوالے سے انہوں نے اس پہ عمل درآمد کیا، اور اس ٹائم یہ 1668 کی بات ہے، اس ٹائم تقریباً ہندوستان کے بیشتر علاقوں میں کمپنی کی حکومت قائم ہو چکی تھی، یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت 1668 میں ہندوستان کے بہت سے علاقوں میں اسٹیبلش ہو چکی تھی۔
انہوں نے والی کرناٹک کے ساتھ جو ان کا ہمدرد تھا، ان کا خیر خواہ تھا، اس کے ساتھ بہت غداری سے پیش آئے، اس کو گرفتار کر کے قتل کر دیا، حالانکہ اس شخص نے ان ایسٹ انڈیا کمپنی کے افسروں کو، تاجروں کو فل سپورٹ کیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ محب وطن نواب سراج الدولہ کو ایک سازش کے تحت قتل کروا دیا گیا اور اس کو مرہٹوں سے کچلوایا گیا۔ ایک پلاننگ کے تحت پھر اس نے کمپنی نے مرہٹوں کے ذریعے اس کی سرکوبی کی اور اس کی جو نواب سراج الدولہ کی حکومت تھی اس کو پاش کر دیا، اور یہ اس طریقے سے ہندوستان کے سیاسی نظام میں پوری طرح سے جو ہے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ اور نواب اودھ کے ساتھ شرمناک سلوک کیا، جو ان کی ذہنی پستی کی علامت آپ کو ظاہر کرتا ہے، جو ان کی ذہنی پستی کی علامت کو ظاہر کرتا ہے۔ بہت مہذب یہ اپنے آپ کو کہلانے والے شرمناک طریقے سے انہوں نے بہادر شاہ ظفر اور نواب اودھ کی حکومتوں کو ختم کیا۔ اور اس کے علاوہ جو مقتدر طاقتیں تھیں ہندوستان میں اس وقت، مرہٹے، پنڈاریاں، مرہٹوں کو، اس کے علاوہ دیگر مقتدر طاقتوں جن میں پنڈاریوں کا نام آتا ہے، جس میں مرہٹوں کا نام آتا ہے، جس میں روہیلوں کا نام آتا ہے، ان سب کو ایک سازش کے تحت ایک دوسرے سے کرش کروایا گیا تاکہ ہندوستان میں ان کی حکومت قائم رہے۔ ان کی مکاری کی جو سیاست تھی وہ ان کے اس چال چلن سے، اس سیاسی ایکٹیویٹیز سے صاف ظاہر ہے۔ پھر وہ وقت آتا ہے کہ ہندوستان میں 1857 میں ایک لہر اٹھتی ہے آزادی کی، اور ہندو، مسلمان، سکھ سب ان برطانوی گماشتوں جو تاجروں کے روپ میں، جو کاروبار کے روپ میں ہندوستان میں وارد ہوئے تھے، ان کو ملک سے نکالنے کے لیے متحد ہو جاتے ہیں اور ظلم کا شکار ہوتے ہیں۔ انگریز اور برطانوی حکومت اور انگریز ان پر ظلم و تشدد کرتے ہیں جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ بہت حیرت ہوتی ہے کہ برطانیہ کے 100 مصنفین نے 1857 کی جنگ آزادی پر جو کتب لکھیں، جو آرٹیکلز لکھے، جو پیسیجز اس میں بیان کیے گئے، اس میں انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے جانبداری کا رویہ برتتے ہوئے صرف ہندوستان میں رہنے والی اقوام کو نشانہ بنایا۔ اس بارے میں واضح ثبوت ایک کتاب انقلاب 1857 تصویر کا دوسرا رخ، اس کے لکھنے والے اس وقت کے حسام الدین ہیں، اور وہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 17 پہ لکھتے ہیں کہ جو مسلمان گرفتار ہوئے بغاوت کے دوران، 1857 کی بغاوت کے دوران جو مسلمان گرفتار ہوئے، ان کے جسموں پر سور کی چربی جو ہے اس سے مساج کیا گیا ان کو پھانسی دینے سے پہلے، اور پھر ان کو چوکوں میں سرعام پھانسیاں دی گئیں۔ یہ اس جو آج کل اپنے آپ کو مہذب قوم کہلواتی ہے، برطانیہ، برٹش امپائر، ان کا یہ بھیانک چہرہ تھا کہ انہوں نے ان کو جو ہے سوروں کی چربی ان کے جسموں پہ مل کے اس کا مساج کر کے پھر ان کو پھانسیاں دیں۔ اور اس کے بعد یہ حسام الدین لکھتے ہیں اس میں کہ اس کتاب میں کہ ہندوستانیوں کو جو وہ قیدی تھے ان کو ایک دوسرے سے بد فعلی کرنے پر مجبور کیا گیا، اور ایسا انسانیت سوز یہ واقعہ ہے کہ تاریخ میں، پوری تاریخ میں، یہ جو ہے دنیا کی تاریخ میں ایک سیاہ دھبا ہے، ایک سیاہ دھبا ہے برطانیہ کی حاکمیت پر اور برطانیہ کے کانسٹیٹیوشن پر، برطانیہ کی حکومت پر، جو آئندہ آنے والے وقت میں بھی جو کبھی بھی یہ سیاہ دھبا وہ اپنے سے صاف نہیں کر سکتے۔ ان کے جو ہے ایسے کالے کرتوت تھے کہ جس سے
تاریخ بھری ہوئی ہے کہ ہندوستان میں انہوں نے ظلم کی ایک لمبی داستان چھوڑی،